علم بدی کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی صنعت کے ساتھ حاضر ہوں، صنعت لف و نشر۔ اب یہ ہم روزمرہ زندگی میں جو خاص طور پر اردو ادب کے طالب علم ہیں وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مختلف اوقات میں انہیں سوالات بھی، مختلف امتحانات میں انہیں سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں صنعت لف و نشر۔ لف کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا، یعنی لپیٹنا، لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے پھیلانا، یہ لغت میں اس کے یہ معنی ہے۔ وہ صنعت جس میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کے مناسبات کا بلا تعین بیان کیا جائے، یعنی کچھ دو سے تین چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر انہی کے مناسبت سے دوسرے مصرے میں بھی اسی مناسبت سے کچھ چیزیں لائی جاتی ہیں، کچھ باتیں لائی جاتی ہیں، تو اس کو صنعت لف و نشر کہتے ہیں۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، مزید اس کی ذیلی دو اقسام ہیں، لف و نشر مرتب۔ لف و نشر مرتب سے کیا مراد ہے؟ لف و نشر مرتب دراصل جس ترتیب سے لف ہو اسی ترتیب سے نشر لانا، یہ لف و نشر کہلاتا ہے۔ مثلا یعنی کہ اگر لف پہلے مصرے میں پہلے ہے اور نشر دوسرے میں جو دوسرا مصرع ہے، جو مصرع ثانی ہے، تو اس میں نشر بھی پہلے آئے گا۔ اب مثلا تیرے رخسار و قد و چشم کے عاشق زار، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ اب رخسار کے تعلق سے بالکل اسی مناسبت سے، اسی ترتیب سے گل لایا گیا، رخسار اور گل۔ قد ہمارے ہاں قد سے جو سرو کا درخت ہے اس سے تشبیہ دی جاتی، سرو کا جو وہ قد کے لیے تشبیہ استعمال ہوئی، یعنی اس طرح چشم نرگس بیمار کی مناسبت سے آیا، تو گویا لف یعنی جس ترتیب سے لف ہو اسی ترتیب سے نشر لانا صنعت لف و نشر مرتب کہلاتا ہے۔ تو اس پہلے مصرے میں سب سے پہلے رخسار، پھر قد، پھر چشم، یہ تین آئے، اس کے بعد جو ہے وہ اسی مناسبت سے، جس مناسبت سے لف لایا گیا اسی مناسبت سے نشر بھی ہے، گل ہے، سرو ہے اور نرگس بیمار ہے۔ تو اس کو ایسی ترتیب اگر موجود ہو اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔ لف و نشر کی دوسری قسم ہے لف و نشر غیر مرتب۔ اب یہ بات آسان ہو چکی ہے، یعنی اگر لف اور نشر میں ترتیب نہ ہو، یعنی لف و نشر میں جو چیزیں لائی گئی ہیں ان میں تھوڑا آگے پیچھے کر دیا گیا ہو تو یا بے ترتیب ہو، تو اس صورت کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب ایک سب آگ کا تعلق دل سے قائم کیا گیا اور دل دیدہ کے بعد آیا ہے دوسرے مصرے میں۔ ایک سب پانی، یا پانی آگ کے بعد ہے لیکن دیدہ دوسرے مصرے میں، مصرع ثانی میں پہلے نمبر پہ ہے۔ تو آگ کی مناسبت سے دل بعد میں آیا ہے اور پانی کی نسبت سے جو دیدہ ہے وہ پہلے آیا ہے۔ اس صورت کو صنعت لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، نہیں تو آپ کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔